بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ ریکارڈنگ کرنے سے پہلے ایک افسوسناک خبر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لاہور کے صدر تھے جو 2000 میں بنایا گیا تھا انہیں، میجر بشیر احمد۔ وہ 3-4 دن پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی 2013 میں، لیکن پتہ آج لگا ہمیں۔ انہوں نے میسج آج کیا، ان کی مسز نے، ہماری بہن ہے وہ، تو میں نے تمام میڈیا کے اوپر پھر میسج کیا ہے اور دعا کے لیے سب سے ریکویسٹ کی ہے۔ یہ ہمارے بانی ممبر تھے میجر بشیر احمد صاحب، اور انہوں نے پریزیڈنٹ شپ میں کام کیا عمران خان کے ساتھ۔ میں جنرل سیکرٹری تھا لاہور کا اس وقت ان کے ساتھ شروع میں۔ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2013 کے انٹرا پارٹی الیکشن میں کافی مسائل پیدا ہوئے، اور جسٹس وجیہ الدین صاحب کے زیر نگرانی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ بھی اس الیکشن کو دیکھا جائے، اس کو انٹرا پارٹی الیکشن کو۔ تو بہرحال ان کی جو رپورٹ تھی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں کافی دھاندلی ہوئی، پیسہ چلا۔ آخر کچھ دیر وہ تنظیم چلتی رہی۔ اعجاز چودھری پریزیڈنٹ تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد ان کی جنرل سیکرٹری تھی۔ آخر وہ تنظیم توڑ دی گئی۔ بعد میں انہیں ویسے بھی رکھا گیا کہ آپ کرتے رہیں کام، بعد میں کچھ عرصے بعد۔ بہرحال جسٹس وجیہ صاحب نے کیونکہ فیصلہ دیا تھا، انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی دیے کہ ان کو پارٹی سے نکالا جائے۔ تو بہرحال ان کو نکالا نہیں گیا۔ ان میں ترین صاحب تھے، علیم خان صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس وجیہ صاحب نے یہ انتہائی فیصلہ کیا تھا۔ اور پارٹی میں جو لوگ آتے ہیں ان کو کچھ دیر دیکھنا بھی ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن وہ دور اندیش تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ پارٹی میں سے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائیں گے، بہرحال وہ چھوڑ بھی گئے۔ تو جب ان کی بات نہ مانی گئی تو جسٹس وجیہ صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد جب انٹرا پارٹی الیکشن 2013 میں ہو تو مئی کے مہینے میں وہ الیکشن ہو گیا، مئی جون کے مہینے میں جنرل الیکشن، اور اس میں تحریک انصاف پنجاب میں دوسرے نمبر پہ آئی، اور کے پی میں ہماری گورنمنٹ بنی، جس کا پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ پرویز خٹک نے وہاں پہ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ دلوائے اور خاندانی وراثت بنائی پارٹی کو۔ تو عمران خان حکمتاً خاموش رہے۔ بہرحال بہت سارے ورکروں کارکنوں کو 2013 میں بھی ٹکٹ نہیں ملے تھے، لیکن ایسے لوگ لے گئے ٹکٹیں۔ تو وہاں پہ کے پی میں ہماری گورنمنٹ بنی۔ پنجاب میں ہمارا اپوزیشن لیڈر بنا محمود رشید، اور حالانکہ یہ 2013 کے الیکشن میں عمران خان ٹکٹ نہیں دے رہے تھے، نہ محمود رشید کو نہ علیم خان کو۔ علیم خان نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں لڑتا، لیکن محمود رشید نے کافی کو ریکویسٹ کر کے ادھر ادھر سے کر کے عمران خان سے بہرحال ٹکٹ لے لی تھی، آپ کے لیے، اپنے لیے بھی اور اپنے داماد کے لیے بھی، عثمان اکرم صاحب کے لیے۔ تو یہ پارٹی میں ہوتا رہا ہے کہ کسی کو ٹکٹ ملا ہے، کسی کو نہیں ملا، کسی کو کس طرح پریشان کیا گیا۔ اور اس طرح پھر نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ عمران خان سامنے آئے۔ وہاں پہ تقریباً ہمارے 35 ایم این ایز تھے، تو عمران خان نے وہاں پہ اپوزیشن کا رول نبھایا۔ تو اس سے آگے اب میں بات کروں گا، یہ تاریخی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی تاریخی باتیں، کہ ہماری جو نئی آنے والی نسل ہے، ہمارے کارکن ہیں، وہ آگے جو اپنی اسٹریٹجی بنائیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بنائیں، تاکہ انہیں کوئی پرابلم نہ ہو، جس طرح کہ ان لوگوں کو پرابلم ہوا جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے اپنی قربانیاں دیں، اپنی محنت کی، دن رات دیے، کاروبار دیا، اور پارٹی کی تنظیم بنا کے پارٹی کو کھڑا کیا۔ بے شمار لوگ تھے، بالکل وہ سائڈ لائن پہ ہو گئے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو، اس وقت وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب، انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ بنی گالہ میرے گھر آئیں۔ میاں نواز شریف صاحب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کے گھر گئے، اور عمران خان نے وہاں ویلکم کیا، اور بڑی مطلب تصویریں بھی ہیں لیکن میرے پاس تو نہیں ہیں، لیکن بڑی اچھی خوش آئند ملاقات تھی۔ تو میاں صاحب نے وہاں پہ عمران خان کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ میں آیا۔ انہوں نے کہا میری یہ سڑک بنوا دیں بنی گالہ کو جو آتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک بن جائے گی، اور پھر بنوا دی انہوں نے۔ بہرحال اس کے بعد
یہ 2014 آ جاتا ہے۔ یہ 2013 کے آخر کی بات ہے۔ 2014 جب شروع ہوتا ہے تو مارچ اپریل میں عمران خان نے کہا کہ ہم مارچ کریں گے اس حکومت کے خلاف۔ کارکنوں کو تیار کیا، ہم لوگ بھی ساتھ تھے سب نے، اور لاہور سے پھر مارچ شروع ہوا۔ اور یہ مارچ وہاں پہ جو اسلام آباد کا ڈی گراؤنڈ ہے وہاں پہ جا کے یہ دھرنا دیا گیا۔ پھر وہاں پہ طاہر القادری صاحب جو تھے وہ پہلے ہی موجود تھے، وہ بھی دھرنا دیے ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے قبریں نکالی ہوئی تھیں کہ بھی ہم یہیں مریں گے اور اس حکومت کو نہیں ہم چھوڑیں گے۔ تو بہرحال یہ پی ٹی آئی نے بھی دھرنا دیا، ہم لوگ بھی تھے سارے، لیکن زیادہ تر لوگ جو سٹیج کے اوپر ہوتے تھے وہ ادھر ادھر کے لوگوں کے منظور نظر ہی ہوتے تھے جو اوپر جاتے تھے۔ ہم تو ایک دفعہ بھی نہیں گئے اوپر، بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اوپر نہیں جا سکے اس سٹیج پہ۔ بہرحال وہ دھرنا شام کو شروع ہوتا، میوزک کا پروگرام چلتا اور ساری رات کے پچھلے پہر تک چلتا۔ تو یہ چلتا رہا۔ اسی دوران 16 دسمبر کو جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا اے پی ایس سکول میں، تو عمران خان بھی وہاں گئے اور پی ٹی آئی کے لیڈر بھی وہاں گئے۔ تو عمران خان نے بہرحال وہاں پہ بڑا افسوس کیا، سب نے افسوس کیا کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ تو پھر عمران خان نے مشاورت کی اور وہ دھرنا ختم کر دیا۔ پھر اچھا، دھرنے کے دوران اس وقت جنرل راحیل آرمی چیف تھے، انہوں نے دعوت دی عمران خان کو بھی، طاہر القادری صاحب کو بھی۔ طاہر القادری صاحب علیحدہ ملے، عمران خان صاحب علیحدہ ملے۔ انہوں نے بھی کچھ کہا ہوگا کہ بھی یہ دھرنا ختم کریں یا آپ کے مطالبات کیا ہیں، تو انہوں نے مطالبات بھی دیے۔ اس وقت ہماری پی ٹی آئی کے اندر ایک 4 سیٹوں کے اوپر پرابلم چل رہا تھا کہ اس کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ عمران خان کا اور ہمارا مطالبہ حق پر مبنی تھا کہ بھی ان کو کھولا جائے، ری کاؤنٹنگ کی جائے۔ اس میں ایک احمد خان صاحب کا بھی حلقہ تھا گلبرگ ڈیفینس میں۔ دوبارہ انہوں نے نہیں کھولے، پر اسی پہ یہ دھرنے بیس کیا ہم نے، اس کو چھوڑا۔ اور اس کے بعد پھر یہ جب اے پی ایس کا یہ مسئلہ ہوا تو عمران خان نے کہا کہ بھئی ہم یہ دھرنا ہمیں ختم کرنا ہے۔ انہوں نے ختم کیا دھرنے کو، وہاں پہ آ کے اناؤنسمنٹ کی اور دھرنا ختم ہو گیا۔ لیکن جو ہم چاہتے تھے کہ بھی اس میں جو میاں نواز شریف ہے، اس کی کیبنٹ ہے، اس کی انکوائری کی جائے کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے۔ تو بہرحال وہ انکوائریاں شروع ہو گئیں سب کی، حالانکہ وہ وزیر اعظم بھی تھے اس وقت۔ تو یہ دھرنے میں یہ ہوا، اس میں نقصانات بھی بڑے ہوئے دھرنے میں، ہمارے کئی ساتھی اس میں ان کی شہید بھی ہوئے، اور وہاں پہ بلاسٹ بھی ہوتے رہے، اور پھر وہاں پہ عمران خان صاحب نے دوسری شادی بھی کی بعد میں۔ تو یہ ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جہاں پہ تھوڑا بہت بینیفٹ ہوا، وہاں پہ نقصانات بھی ہوئے۔ بعد میں اس میں شادی کا آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے وہ شادی کو ختم خان صاحب نے کیا، کتنی مشکل میں تھے۔ تو یہ میرے کہنے کا مقصد، یہ ایک ہسٹری ہے۔ یہ 2014 میں ہوا۔ 2015 کا اور 16 کا میں انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن میں پھر وہ ریکارڈنگ کروں گا، تو اس کو ضرور نوٹ کیجئے، اور میرے چینل کو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ سب دوستوں کو یہ خبریں ملتی رہیں۔ بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ کہتا ہوں۔